بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس انہی کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک قرارداد لکھی، اس پہ حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا اور چیزوں کو دینا لینا بھی منع کر دیا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس معاہدے کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کرنے لگے۔ جب بنو کنکا بھی اس معاہدے میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیث بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی کریم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جل گئیں، جس وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ قریش مکہ کے اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطعے کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ سوائے ابو لہب کے کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں اور کوہ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھی، جیسے شعب المطلب، شعب بنی ہاشم، شعب بنی اسد، شعب بنی عامر، شعب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعب بنی ہاشم کی موروثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعب ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقام پر ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان میں ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولد علی اور خدیجہ بھی اسی شعب میں واقع ہیں۔ اسے شعب علی یا شعب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب و آلام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان و خوردونوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو غلہ یا فروختگی کے لیے سامان آتا تھا تو اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے، اس لیے فکر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب بگاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصرین یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، احادیث میں جو صحابہ کی زبان میں مذکور ہے کہ ہم طلا کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرنے لگے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پہ بھونا اور پانی میں ملا کر کھا گیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے جو ناز و نام میں پلی بڑی تھیں، لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاقہ پر برداشت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ محصورین صرف ایام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محصورین کو کچھ نہ مل سکے، جس کا منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحم دل انسانوں کو محصورین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے
جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری بن ہشام وہاں آ گیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو البختری نے قریب میں پڑی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زد و کوب کیا۔ یہ منظر شعب سے حضرت حمزہ دیکھ رہے تھے۔ عبد مناف کا ایک رشتہ دار ہشام بن عمرو بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا۔ محصورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر شیب ابی طالب کی طرف ہانک دیتا اور اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال بھی آ گیا۔ آخر ہشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار مطعم بن عتی، زمرد بن اسد، ابو البختر بن ہاشم مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترغیب بنائی اور پھر صبح اپنے حلقوں میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کی مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصے پر اللہ پاک کا نام لکھا تھا وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا اور اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو تو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اس لیے اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھ لو۔ اگر ایسا ہے جیسا رسول اللہ نے فرمایا تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں حضرت محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم ہوا اور مسلمان شعب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے مشرطی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا، اور اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پہ دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، شعبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو حضرت ابو طالب کے سامنے رسول اللہ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی اور پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دے تو ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے اور ہمیں اس کام کے لیے کوئی دخل نہ دے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی کریم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کو اپنے پاس بلایا اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ وہ پڑھ لیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ بتاؤ، ہم تو 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو بتاؤ تو صحیح وہ کلمہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے میں آ گئے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں بناتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو،
یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں دیکھی، یہ تو صرف منفرت ہے۔ مسلمانوں کی اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم مکہ تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی، جس وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اسی بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ کو پناہ دی، اور یہی تھے جو بنی ہاشم بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد ہی حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ رسول اللہ کا وہاں رہنا مشکل کر دیا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے۔ حالات و واقعات اس طرح کے بن چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا تو شروع میں ہی اس نے اعلان کر دیا کہ اے محمد، آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ یہ اعلان رسول اللہ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ مشرکین جو مرضی کریں، یہ قبیلہ اب آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال کی 10 نبوت 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں گے تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ طائف مکہ کے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز و شاداب مقام تھا، جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز تھا۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی، تو مکہ سے طائف آپ نے پیدل ہی سفر کیا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوا تو اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا۔ اسی قیام کے دوران آپ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے، جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ بن عمر بن عمیر الثقفی تھا۔ رسول اللہ نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نوجوان طبقہ رسول اللہ کے دین سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا تاکہ آپ طائف چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب آپ طائف کو چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، جس وجہ سے حضرت محمد کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ عتبہ شیبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس پر غور فرمانے لگے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت امیز دعا فرمائی۔ یہ دعا مستجائین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، یا کیسے بیگانے سے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آیا، یا کسی دشمن کے؟ کیا تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر تیری خوشی ایسی ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس کیا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھا گیا۔
آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے جو دعا کی ہے اللہ نے وہ دعا سن لی۔ اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک خدا کی ہی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن نفلہ کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں؟ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے، ان کی خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی، جس سے کفار کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ رسول اللہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی دعوت کو جنات میں بہت تیزی سے قبول فرمایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ کے بلانے والوں کو کہا مانو اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ناظرین گرامی، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ پاک نے نبی کریم کو ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور عطا فرمائی ہے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔